رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔ یہاں لفظ زہر غنن استعمال ہوا ہے۔ زہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا یا غنی ہونا، یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ اور دوسرا معنی جیسا کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو۔ اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے۔ اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ دیکھیے، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے۔ کیوں بے پرواہی کے ساتھ دیے ہوئے صدقے کو بہترین کہا گیا؟ اور ظاہر کا معنی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پیٹھ یا پیچھے، غنن غنا کے، یعنی دینے کے باوجود پیچھے بھی کچھ باقی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اور دوسرا، اگر غنا کو غنن نفس قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ کہ دینے کے بعد پھر آپ فقر یا محتاجی سے نہ ڈریں، جس کو دیا اس پر احسان نہ جتائیں، اور بے فکر ہو جائیں کہ ضائع نہیں ہوگا، ریٹرن آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ دے ڈالنے کو بہترین صدقہ کہا جائے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ دے ڈالنا بہترین صدقہ نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ لا تبسطها كل البسط، اسے روکا گیا ہے، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فتقعد ملوما محسورا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے، جیسے نفل پر بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ فرض نماز چھوڑ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فائدہ مند نہیں، پہلے فرض ادا کریں۔ اسی طرح جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پھر ان صحابی نے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کے دوسروں کو کیوں دیا؟ بتائیے، ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی، اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا؟ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس خاص کنڈیشن میں وہ شخص آیا تھا اس میں کہیں بھی اس کے لیے کھانا نہیں تھا، مسافر تھا، مہمان تھا، اور پھر وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہو، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہاں سے ریکمینڈ ہو کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے، تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق عليه۔ وعن ابی مسعود، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفق، جب خرچ کرتا ہے، المسلم، مسلمان، نفقتن، کوئی خرچ، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، وہوا، اور وہ، یحتسبها، ثواب کی امید رکھتا ہے اس سے، کانت، ہے، لہو، اس کے لیے، صدقہ، صدقہ، متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔
کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین. آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں. اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں. بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا. تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں. ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی. اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی. آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک. رواہ مسلم. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار ایک دینار انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ودینار اور ایک دینار انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو فی رقبۃ گردن چھڑانے میں، ودینار اور ایک دینار تصدقت به صدقہ کیا تم نے ساتھ اس کے، علی مسکین اوپر مسکین کے، ودینار اور ایک دینار انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، علی اہلک اپنے گھر والوں پر، اعظمها اجرا سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے، الذی وہ ہے جو، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، علی اہلک اپنے اہل و عیال پر. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے. ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی. سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی. یہ قرض ہے آپ پر. آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے. ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا. اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، آپ فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے، ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا، اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا.
لکھا ہی نہیں میری قسمت میں.